یہ اسی وقت ممکن تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اب وہ اللہ سے معافی مانگے، اپنے اس ظلم کا اقرار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، تو اپنے اس گناہ کے بارے میں مالک اسے کہتا ہے جو تو گناہ کر کے آیا ہے سن، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ کچھ لوگ اس آیت سے یہ غلط استدلال بھی کرتے ہیں کہ دیکھا جی قرآن پاک میں ہے کہ جب آپ گناہ کر بیٹھو، ظلم کر بیٹھو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، تو اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر آپ سے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کر اپنے گناہوں پہ اقرار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہم سے آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ تو قرآن پاک کی آیت کی نص کیا ہے؟ جاؤک، کہ آپ کے پاس آئے۔ قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی قبر پہ آئے، آپ کے پاس آئے۔ جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے، اللہ کے نبی اپنے اصحاب کرام کے لیے اور جن امت کے لوگوں سے گناہ ہوتے رہے ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ معاف کرتا رہا۔ یہاں ذکر نبی کے پاس آنے کا ہے، نبی کی قبر پہ آنے کا نہیں۔ سن لیا آپ نے کتنا کلیئر انہوں نے کہا کہ قرآن میں کہا نبی کے پاس اور نبی کی قبر کے پاس آنے کا ذکر نہیں ہے۔ دیکھیں کیسے دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ۔ اس پر میں دو باتیں عرض کرتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ۔ پہلی بات کہ نبی کی حیات میں ہی جاؤ، نبی کے وصال کے بعد مت جاؤ، یہ قرآن عظیم کی کس تفسیر میں آیا ہے؟ بھائی تمہارے ہاں تو قیاس جائز نہیں ہے، تم کون ہوتے ہو قرآن پہ قیاس کرو؟ ایک چیز۔ دوسرا، اللہ کے رسول کی حدیث پاک، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی مرضی چلائی اس نے تحقیق اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا۔ تم کون ہوتے ہو قرآن میں اپنی مرضی داخل کرو گے؟ قرآن میں تو کہا نہیں اللہ نے کہ دیکھو نبی کے زندہ ہے تب تک جانا، جب نبی کا انتقال ہو جائے پھر مت جانا۔ قرآن میں نہیں ہے یہ۔ تم نے یہ منطق لائی کہاں سے؟ کس کتاب سے لائی؟ تم اہل حدیث ہو، تمہیں چاہیے تھا ایک کوئی حدیث پیش کرتے۔ تم اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہو، اور اگر سلفی بولتے ہو تو، اور اگر ہو بھی سلفی تو کم سے کم سلف صالحین سے کسی کا قول ہی پیش کر دیتے۔ یہ دیکھو فلاں امام نے لکھا کہ بھائی رسول کی زندگی میں جانا چاہیے، رسول کے بعد نہیں جا سکتے، قبر پہ نہیں جا سکتے۔ تفصیل بالرائے کر کے آپ نے اپنے آپ کو جہنمی بنایا کہ نہیں بنایا؟ پہلی بات۔ دوسری بات، جب مسلمان گناہ کرتے تھے بقول توصیف الرحمان صاحب کے تو وہ نبی کے پاس جاتے تھے مغفرت کے لیے، اب وصال کے بعد نہیں جا سکتے۔ یعنی جب نبی زندہ ہے تب گئے تو توحید، اور نبی کے وصال کے بعد گئے تو شرک۔ تو گویا ان کے نزدیک زندہ سے مانگنا غیر اللہ سے مانگنا نہیں ہے، مرنے کے بعد غیر اللہ بن گیا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے جو زندہ ہے وہ بھی غیر اللہ، اور جو وصال فرما گیا وہ بھی غیر اللہ۔ تو یا تو پہلے یہ طے کر لو کہ زندوں سے مانگنا جائز ہے اور مردوں سے مانگنا جائز نہیں، یا پہلے یہ کر لو کہ غیر اللہ میں تمہارے ہاں سب غیر اللہ میں، یا یہ تخصیص کر لو کہ نہیں صاحب غیر اللہ میں ہم زندوں کو نہیں مانتے، مردوں کو ہی مانتے ہیں۔ جب زندہ ہے تو ہم اللہ مانتے ہیں اس کو۔ تو یعنی نبی جب زندہ تھے تو سارا خدائی ڈپارٹمنٹ اللہ نے نبی کو دے دیا، جاؤ تم ہی بخشواتے رہو۔ اور جیسی نبی وصال ہو گئے تو اللہ نے کہا خدائی ختم، اب ڈپارٹمنٹ میرا ہے، میرے پاس آئے، تمہارے پاس نہیں جا سکتے، تم تو مردہ ہو گئے معاذ اللہ۔ یہ منطق آپ نے کہاں سے لائی؟ اور تیسرا جواب، دنیا قیامت تک یہ غیر مقلدین سے میرا، قیامت کی آخری گھڑی تک میری نسلوں کو جواب دینا، اگر میں نہ ملوں تمہاری پوری نسلیں کھپ جائیں گی قیامت تک، اور تم یہ جواب نہیں لا سکتے جو تیسرا سوال کر رہا ہوں میں۔ یہ آیت کریمہ قرآن کی ہے گناہ کرو تو نبی کے پاس آؤ، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس آیت کو کس آیت نے منسوخ کر دیا ہے؟ وہ کون سی دلیل ہے کہ آیت منسوخ ہو گئی اب اس پر عمل نہیں ہو سکتا؟ وہ آیت بتاؤ۔ تم کون ہوتے ہو قرآن کی آیت کو منسوخ کرنے والے؟ قرآن کا کوئی بھی کلام قیامت تک کے لیے جب تک اس کے منسوخ کی آیت خود قرآن میں موجود نہ ہو، قرآن میں جو حکم آ گیا وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر یہ حکم آیا نبی کے زمانے میں، نبی پر یہ وحی آئی کہ اے ایمان والو، اے لوگو، اگر تم جانوں پہ ظلم کرو تو نبی کے پاس آؤ، تو یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے، ورنہ تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اس آیت کو کس آیت نے منسوخ کیا ہے، اور وہ قیامت تک تم ثابت نہیں کر سکتے۔ اب آئیے یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس کی دلیل دیتا ہوں، اور پھر اتنے حوالے سناؤں گا کہ ان کو بھی اپنے اہل حدیث کہنے پہ شرم آئیں گی کہ ہم نے یار یہ نام کہاں سے چرا لیا ہے، ہم تو ہے ہی نہیں وہ کام، منصب کے لائق ہی نہیں ہے۔
آئیے آپ کو اسکین پیج بھی دکھاتا ہوں، ہاتھ میں کتاب بھی موجود ہے، تفسیر نصفی، تفسیر مدارک جس کو بولتے ہیں، یہ ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، جلد نمبر 1۔ حضرت علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی علیہ رحمہ کی یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ آئیے سنیں اس تفسیر میں کیا ہے۔ اس کا صفحہ جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 234، سورہ نساء پارہ نمبر 5، اور اس کی وہی آیت کریمہ آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام نصفی امام تفسیر مدارک میں کیا لکھتے ہیں ذرا سنیں۔ کہتے ہیں قیل جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام، کہتے ہیں روایت بیان کی گئی، اور یہ روایت پھر بعد میں بتاؤں گا کن کن کی سندوں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ روایت بیان کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک عربی آپ کی قبر پر آیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک عربی قبر پر آیا رسول اللہ کی۔ کب آیا؟ وصال نبی کے بعد۔ اور توصیف الرحمان کہتے ہیں وصال نبی کے بعد نہیں جا سکتے، اور حدیث بتا رہی ہے کہ وصال نبی کے بعد آیا۔ اس کے راوی حضرت علی ہے اس حدیث کے، بعد میں سند پہ بات کروں گا۔ کہتے ہیں کہ قیلا کہا، روایت کی گئی، بیان کیا گیا، جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام فرما بنفسہ علی قبرہ، اور اس عربی نے، اس عرب کے شخص نے اپنے جسم کو قبر رسول پر گرا دیا۔ وحسا من ترابہ علی رأسہ، اور قبر نبی کی مٹی کو لیتا اپنے سر پہ ڈالتا، اور رسول اللہ کی قبر کی مٹی کو لیتا اپنے سر پہ ڈالتا۔ قلتو، اور اس نے کہا، وقال، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ یا کے ساتھ کہہ رہا ہے، ندا کر رہا ہے، پکار رہا ہے نبی کو، یا حرف ندا ہے، اس میں ندا دے رہا ہے، استغاثہ کر رہا ہے۔ یا استغاثہ کے لیے آتا ہے، مدد کے لیے آتا ہے، نبی سے مدد طلب کر رہا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ۔ قلتو، آپ نے کہا، فسمعنا، ہم نے سنا، وقانا فیما انزل الی، اور جیسا کہ اللہ رب العزت نے آپ پر قرآن عظیم میں نازل کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہی آیت کریمہ پڑھی اس نے کہ جیسا قرآن اللہ نے آپ پر نازل کیا اللہ کے رسول، اور اس میں فرمایا کہ اے لوگو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے نبی کے پاس آؤ۔ الآیات، یعنی اس نے آخری آیت تک پڑھی، وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، اے اللہ کے رسول میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے بہت گناہ کیے، وَجِئْتُكَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِي، اور میں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ رَبِّي، آپ بھی میرے لیے اللہ سے استغفار کیجئے، میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ میری شفاعت کیجئے، آپ میری شفارت کیجئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں فَنُودِیَ مِنْ قَبْرِهِ، اللہ کے رسول کی قبر سے یہ آواز آئی، سرکار مبارک کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آواز آئی، کیا؟ قد غفر لک، جا تجھے بخش دیا گیا ہے۔ یہ حدیث پول کھول دیتی ہے ان کے عقیدے کی۔ یہ کہتے ہیں کہ بعد وصال کے بعد نبی سے نہیں مانگا جا سکتا، قبر پر آنے سے منع کیا گیا، اور حدیث بتا رہی ہے کہ نہ صرف قبر پر آ رہا ہے وہ صحابی، راوی حضرت علی یہ بھی صحابی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آنے والا عربی تو وہ نبی کے زمانے میں آیا تو وہ بھی صحابی تھا، یا صحابی نہیں تو کم از کم تابعی ضرور تھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا 3 دور کی میں ضمانت لیتا ہوں، سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، یہ سب سے بہتر زمانہ خیر القرون فرمایا۔ اس زمانے کے جتنے مسلمان ہیں تابعی تبع تابعی، سب کے بارے میں اتفاق کہ جو ایمان پر انتقال کر گیا وہ مومن ہے، وہ جنتی ہے۔ 3 زمانے کی رسول نے ضمانت لی، تو یہ یا تو صحابی ہے یا تابعی ہے، راوی علی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر قبر رسول پر آنا شرک تھا، رسول سے استغاثہ کرنا شرک تھا، رسول سے مانگنا شرک تھا، تو ہونا ہی چاہیے تھا حضرت علی کہتے ارے نبی سے مانگنے آ گیا، تجھے معلوم نہیں نبی کے وصال کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، اللہ سے مانگ، قبر پہ کیا مانگنے آیا ہے؟
अच्छा चलो, अली को नहीं मालूम था मसला, और भी साहबा को नहीं मालूम था, उसको भी नहीं मालूम था वो अरबी को, कम से कम रसूल की कब्र से तो आवाज ये आती, मुशरिक हो गया है तू, जा तौबा कर, मैं तो मरकर मिट्टी में मिल गया हूं माज़अल्लाह, ये नहीं आवाज आती, बल्कि क्या फानुदिया मिन कब्र ही, हदीस के अल्फाज है, कब्र रसूल से आवाज आई, कद गफर लका, जा तुझे बख्श दिया गया है। तो मालूम हुआ जो रोजे रसूल पर आता है और नबी से इस्तिगासा करता है वो मुशरिक काफिर नहीं होता, बख्श दिया जाता है। अब क्या किया इन्होंने, देखा तफसीर में मौजूद है, वाक़े में मौजूद है, और एक और वाक़या मुफस्सिरीन ने लिखा इसी ताल्लुक से, हज़रत इमाम उदबी, अब सुन ले इमाम उदबी कौन है, अस्मा और रिजाल की किताब पढ़ें तो पता चले, नाम अहले हदीस है, पढ़ते कुछ नहीं है, पढ़ते सिर्फ अपने मौलाना की किताब। इमाम उदबी हज़रत इमाम शाफई के उस्ताद है, अगर इमाम उदबी मुशरिक तो इमाम शाफई मुशरिक। इमाम उदबी कहते हैं मैं रसूलुल्लाह के रोजे पर हाजिर था, एक अरबी आया और अल्लाह के रसूल के रोजे की जालियों से लिपट गया, सरकार की कब्र से लिपट गया, उस वक्त जाली नहीं थी, कब्र से लिपट गया, और कहा या रसूलल्लाह आपका रब कहता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ, यही आयत पढ़ी, अल्लाह के नबी मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मैं आपसे माफी का खास्तकार हूं, मैं आपसे माफी तलब करने आया हूं। हज़रत उदबी कहते वो खूब रोता रहा, उसने 4 अशार कहे रसूल की शान में, फिर वो चला गया रोते हुए। हज़रत इमाम उदबी कहते मुझे नींद का गलबा आया, मैं सो गया, मैंने ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि सरकार ने इरशाद फरमाया उदबी जाओ उसको बशारत दे दो कि उसको बख्श दिया गया है। यह भी वाक़या है, मगर ये अपने आप को गैर मुक़ल्लिद कहने वाले किताबों में नजर नहीं है, और दावे क्या है सुनिए, अब तौसीफुर रहमान साहब का जरा ये दावा सुन लें आप। मौलवियों ने कई हिकायतें बदवियों की मशहूर कर रखी है। मैं एक मौलवी की केसट सुन रहा, वो कहता एक बद्दू था, अराबी था, वो आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे आया, यही आयत पढ़ी और फिर कहा अल्लाह के नबी मैं बड़ा गुनाहगार हूं, मुझसे बड़ी खताएं हुई हैं, मेरे लिए अल्लाह से माफी मांगो, हमने ये कुरान की आयत पढ़ी है, इससे यही मतलब निकलता है। ये कहकर वो बद्दू चला गया। एक सूफी साहब कहते हैं मैं कब्र पे मुराकबा करके बैठा था, अल्लाह के नबी सल्लम फौरन अल्लाह के नबी ने मुझसे कलाम किया कि भागो उस अराबी को पकड़ो, उस बद्दू को पकड़ो और उससे कहो कि रसूल ने तेरे लिए माफी मांगी और अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। ये बनाई हुई मन गढ़ंत झूठी रिवायत है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मौलवियों की जुबान पर अपने पेट के धंधे चलाने के लिए है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक। अगर अल्लाह के नबी सल्लम अपनी कब्र पे आने वालों के हालात को जानते होते, उनकी बातें सुनते होते, उनके झगड़ों का फैसला करते होते, उनके लिए दरखास्तें अल्लाह के दरबार में पेश करते, सुन सकते, हालात दुनिया को जानते, तो जब अली और आयशा की जंग होने लगी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के दिलों में आकर दोनों की सुलह क्यों नहीं करवा दी? इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, बाद वाले का। बहरहाल पहले इतना सुन लिया आपने, ये वाकया मनगढ़ंत है, मौलियों ने पेट के धंधे के लिए यह झूठी हदीस मनगढ़ंत गढ़ ली है। ठीक है भाई, पेट के धंधे के लिए तो मौलियों ने गढ़ी, शायद आपने भी सऊदिया को खुश करने के लिए पेट के धंधे के लिए इस रिवायत का इनकार कर दिया है। धंधा तो आपका मालूम हो रहा है भाई, अगर हमारा पेट का धंधा होता तो हम किताब लेके नहीं बताते। तू तो बगैर किताब की अपने मतलब घर की प्रॉपर्टी दीन को समझ के जिस चाहे रिवायत को चाहे ज़ईफ बोल दे, जिस रिवायत को चाहे मौसू बोल दे, जिस रिवायत को चाहे मनगढ़ंत बोल दे, तुम्हारे घर का दीन है, जिसको चाहो तुम बोल दो। तुम खुद मुहद्दिस हो, तुम खुद मुज्तहिद हो, ना तुम इमाम मानते हो, ना हदीस मानते हो, ना रसूल का कौल मानते हो, तुम मानते कुछ नहीं हो, तुम अपनी तबीयत मानते हो। चलिए अब आईना दिखाता हूं। मैंने कहा ना कि गैर मुक़ल्लिद जाहिल फिरके का नाम है, ये मेरे पूरे तकरीरों में यही मौजू रहता है, और मैं ये कोशिश करता हूं कि अवाम के जहन में अच्छी तरह बिठा दूं, और आप खुदा की कसम ये बिठा लीजिए, इनके झुब्बे से इनके काला रसूलुल्लाह का वो जो हलकों से निकालते हैं ना काला काला, इसको देखकर कभी मरूब मत हो कि बड़े इल्म के जानने वाले हैं, और ये झूठ बोलना बंद करो। इनको खुद अपने घर की खबर नहीं मालूम। इनके बहुत बड़े अल्लामा है इब्ने कसीर, इब्ने तैमिया के शागिर्द, और तफसीर कुरान में ये सबसे मोतबर तफसीर इब्ने कसीर की तफसीर को मानते हैं। आइए इस वाक़े को इब्ने कसीर ने ही लिखा है, लीजिए, और छपी भी सऊदिया से है। बगल में सऊदिया में बैठे उनको खुद न तफसीर पे नजर है, ना हदीस पे नजर है। सऊदिया से छपी है कुरान अजीब की तफसीर, तफसीर इब्ने कसीर,
اس میں ابن کثیر نے اسی آیت کی تفسیر میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اسی آیت کی تفسیر میں لکھا وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَتِهِ مِنْهُمْ الشیخ ابو منصور صباغ فی کتابه سند کے ساتھ کہتے تحقیق کے ساتھ وقد تحقیق کے ساتھ ذکر ذکر کیا جماعتہ منہم الشیخ ایک کثیر جماعت نے جن میں شیخ ابو منصور صباغ بھی ہے اور پھر وہ پوری روایت لکھی اور اس کے بعد وہ پوری روایت لکھے قالا کنتو جلسن اندہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء عربی فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ سمعت اللہ یقولو ولو انہم الظلم انفسهم جاؤ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لواجد اللہ تواب الرحیم وقد جیتک مستغفرا لذنبی مشفعا بک الی ربی وہ پوری روایت انہوں نے وہی بیان کی اور جو میں ابھی اس کا ترجمہ سنا چکا ہوں کہ ایک عربی آیا اور اس نے کی یہ ابن کثیر نے خود لکھا اب آئیے ذرا حوالے سنیں کہ اس واقعے کو کتنے ائمہ نے لکھا اور توصیف الرحمان نے صاف کہہ دیا کہ یہ من گھڑت روایت ہے اب ذرا حوالے آپ گنے کتابوں کا بتانے کی ذمہ داری میری اور اس کے صفحات اور اس کی جلد نمبر میں بتاتا ہوں گنتے جائیں کتنے حوالے ہیں اس حدیث کو سب سے پہلے میں نے بتایا کس نے لکھا تفسیر مدارک میں امام نصفی نے جلد نمبر 1 صفحہ 234 پر ابن کثیر نے تفسیر قرآن کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 461 سورہ نساء آیت 64 کی تفسیر میں ابن کثیر کے علاوہ امام بہقی نے شعائب الایمان کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 95 حدیث نمبر 7187 امام ابن قدامہ حنبلی نے المغنیوں کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 557 امام قرطبی نے الجامع الاحکام القرآن یہ قرآن کی تفسیر جس کو سعودیہ نہیں چھاپا ہے جلد نمبر 5 صفحہ 265 حضرت امام صالح سبل الہدى والرشاد جلد نمبر 12 صفحہ 380 امام سمحودی نے وفاء الوفا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1361 امام عز بن جامع ہدایت السالکین سالک کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1383 امام قاضی ایاز نے الشفا کتاب الشفا کے اندر صفحہ نمبر 41 جلد نمبر 2 امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے مولیوں کو پڑھائی جاتی ہے کورس میں داخل ہے تفسیر جلالین امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین صفحہ 80 پر اسی آیت کی تفسیر میں امام ابن نجار نے الدرار السمینہ صفحہ 224 امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز جلد نمبر 3 صفحہ 398 امام ابن عساکر نے التحاف الزائر صفحہ نمبر 170 امام قسطلانی نے المحیب اللدنیا کے اندر امام نووی نے الاسقار کے اندر اور ایک آخری کتاب یہ جو ہاتھ میں اس وقت موجود ہے آپ کو اس کا اسکین پیج میں سامنے مانیٹر پہ دکھا رہا ہوں مصباح الظلام کس کی لکھی ہوئی ہے حضرت امام علامہ امام محمد بن موسیٰ المراقشی جن کی ولادت پیدائش 606 ہجری ان کا وصال ان کا انتقال 683 ہجری پوری اسی حدیث پر انہوں نے سند کے اوپر کتاب لکھ دی ہے پوری اس میں وہ تمام اسانید وہ تمام سندوں کا ذکر کر دیا اور اس پر پوری بحث ڈال دی اس میں کہ یہ حدیث صحیح ہے اپنے اسناد کے اعتبار سے متن کے اعتبار سے حالات کے اعتبار سے اور اس کی سندیں کن کن لوگوں سے آئی ہے کتنی اس کی اسناد ہے اس اسناد کے تعلق سے پوری ایک کتاب ہی مصباح الظلام